السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم۔ اللہ کا نام لیجئے گا اور اس کہانی کو سنیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچے ہیں تو ان کو دور کر دیں، ان کو نہ سننے دیں اور اللہ کا نام لے کے سنیے گا۔ اب یہ ایک دوسری کہانی آ رہی ہے جو میں آپ کو حقیقی کہانی بتا رہی ہوں جو ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سعودیہ میں حج کے لیے یمن سے کچھ لوگ قافلہ آ رہا تھا۔ راستے میں وہ مکہ سے بہت قریب جگہ پہ آ کر رکے اور بہت ہی قریب تھے وہ۔ تو اچانک سے قافلے والے تھک گئے اور ادھر سب نے بسیرا کر لیا، ڈیرا ڈال لی اور وہ قافلے والے اللہ کے نام لے کے ادھر انہوں نے بسیرا کر لیا اور وہ رک گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے آدھی رات کو کچھ آرام کر کے مثلاً فجر سے پہلے وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ 2 بجے سے وہ قافلہ چل پڑا۔ یہ ایک قافلے میں ایک یمنی تھا جو اس قافلے کے ساتھ نہیں جا پایا، وہ سویا تھا ذرا دور جا کر۔ اچانک آتا تو دیکھتا ہے کہ قافلہ اٹھا، جاگا تو دیکھا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور قافلہ آگے نہیں ہے۔ قافلہ آگے نہیں ہے تو پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ بیٹھ گیا سر پکڑ کے، کہتا ہے یہ صحرا ہے اور یہ ہے، میں اکیلا ہوں، میں اب کیا کروں گا؟ اچانک سے وہاں سے ایک چلتا ہوا کوئی آدمی آ رہا ہے، چلتا ہوا تیز قدموں سے کوئی آ رہا ہے۔ اسے کہنے لگا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم اس صحرا میں کیا کر رہے؟ اس نے کہا میرا قافلہ چھوٹ گیا ہے تو اب میری مدد کو کون آئے گا ادھر؟ اس نے کہا تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، یہ ایک صحرا ہے جو مکہ سے بھی اس حال بہت دور جگہ ہے، تم آج کی دن میرے پاس آرام کرو، صبح کو تم چل دینا۔ تو وہ چل دیا اس کے ساتھ۔ اوکے، کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں جو وہ آدمی تھا وہ آدمی نہیں تھا، وہ ایک والعیاذ باللہ رسول کے زمانے بھی یہ نکلتے تھے، یہ صحرا میں نکلتی تھی یہ چیزیں، وہ عورت تھی اور وہ صعلہ تھی۔ اور وہ جو عورت تھی اس یمنی آدمی نے جب اس کو دیکھا تو اس نے اپنا روپ مردانہ لے لیا، تو اس کو کہتی ہے چل میرے ساتھ، میرا گھر ادھر نیچے وادی میں ہے، تم اگر چلو گے میرے ساتھ تو میں تمہیں اپنے گھر میں سٹے کر کے تو تمہیں کل صبح پہنچا دوں گی مکہ۔ آدمی نے بولا کہ آدمی کے روپ میں بول رہی ہے۔ اب وہ چلتے اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی اس آدھی رات کو کون مجھے دیکھے گا اور کون مجھے آدھی رات کو جگہ بھی دے گا اور پناہ دے گا، چلو میں چل دیتا ہوں۔ تو وہ جب چل دیا، اس کے ساتھ جاتے آدھے راستے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے پاؤں پہ دیکھتا ہے، نظر ڈلتی ہے تو اس کی ٹانگیں بڑی کی کھلی ہوئی ایسے ٹانگیں ہیں جو اس کا قد لمبا ہے اور اس کی ٹانگیں، لیکن جب وہ ٹانگیں اس کو دیکھتا ہے تو ایک گدھے کی ٹانگیں ہیں، انسانی ٹانگیں نہیں، جس پہ بال ہیں، اور وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس نے جب وہ دیکھا تو دیکھنے لگے، جب اس کی ٹانگیں جڑنے پہ آتی تو اس میں سے ایک شعلہ سا نکلتا تھا، ٹکراتا تھا، شعلے کرتے اس نے کہا اگر میرے آباء و اجداد نے بولا تھا کہ ایک ایسی چیز ہے تو سمجھداری سے کام لینا، اور اگر میں لوٹ گیا تو یہ مجھ پہ اٹیک کر دے گی، لیکن میں اس کے ساتھ سمجھداری سے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنی سمجھداری کی اور وہ چلتا گیا اس کے ساتھ سمجھداری سے کام لے کے۔ اسے جب پہنچتا ہے تو ایک کیو ہے، کہف ہے یا ایک غار ہے، بہت بڑا سا سنسان سا ہے، اس کو کہتا ہے یہ میرا گھر ہے تو چلو آؤ آرام کرتے۔ اس آدمی نے بولا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ اندھیرا لگ رہا ہے نا تو میں لکڑیاں لے آتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، لکڑیوں کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اندھیرا ہو تو کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، میں تم ادھر کھڑے ہو، اندر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے جب اپنا جو ریٹرن ہوا ایسے تو اس نے وہ اسپیڈ لگائی، بھاگا، وہ پیچھے ایک خراتی آواز میں، ایک خوفناک شکل میں، ایک لمبے بالوں میں
اڑتی اڑتی اس کے پیچھے زور زور سے دھڑ دھڑ کرتی، اور اس کی سانسیں، اس چیز کی سانسیں اتنی خوفناک تھی کہ وہ تیز تیز اس کے پیچھے بھاگتی رہی کہ وہ چلاتا رہا آگے جائے، اللہ کا نام لیا، اس نے ذکر کیا، آگے اس نے دیکھا کہ کوئی ڈیزرٹ کے لوگ تھے، انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا، اس کی آگ جل رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے زور سے چلایا اور کہا کہ میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ، اللہ کا راہ ہے، میری مدد کو آؤ۔ تو وہ ایک دم سے قبیلے والے لوگ اٹھ گئے، انہوں نے اس کو کہا ادھر آ جاؤ ادھر۔ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا اس وادی کے نیچے جاؤ؟ ہم جو لوگ ہیں ہمارے قریب یہ چیز نہیں آتی، ہمارے پاس اس کے لیے ہتھیار ہے، ہم آگ جلاتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یہ ہمارے قریب نہیں آتی کیونکہ ہمارے قبائل ہیں ادھر، ہم لوگ زیادہ ہیں۔ وہ اکیلے بندے پہ کہتا ہے شکر کرو کہ تم بچ گئے، تم اس کا رات کا کھانا نہیں بنے، وہ بہت بھوکا تھا، بھوکی تھی، وہ تمہاری ہڈیاں بھی چبا جاتی۔ لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بستر ڈال دیتی، تم ادھر آرام کرو۔ اس نے کہا مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اس نے کہا ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان جگہوں پہ، وادیوں پہ اکیلے کبھی بھی نہیں نکلنا، کیونکہ یہ چیز ہمیشہ وادیوں میں ہی ہوتی ہے اور یہ اکیلے بندے پہ اٹیک کرتی ہے۔ اور اللہ کے نے اس انسان کی زندگی لکھی تھی تو وہ بچ گیا، لیکن اس سے بھی سیکھن ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے وقت کو دیکھنا چاہیے، اور جہاں جس قافلے کے ساتھ آیا ہے اس قافلے کے ساتھ برابر وقت کے ساتھ اپنا، کیونکہ اس جگہ جیسے کہ پہلے زمانے کے لوگ ہوتے تھے تو وہ اونٹ وغیرہ پہ آتے تھے حج کے لیے، دنوں سال مہینے لگ جاتے تھے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو اپنا دماغ اور عقل سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ قافلے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی آنکھ نہ لگے۔ اور ہمیشہ ایک یہ بھی بات ہے کہ قافلوں کے اندر جو ہوتا ہے، جو قافلے کا بڑا جو ہوتا ہے انچارج، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون پیچھے رہ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی ہوش حواس میں رہنا چاہیے اور اپنا دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اکیلا ہے یا تو اس کو اپنے قافلے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب آپ کو یہ سیکھن مل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے لیے میں آپ کو پھر آؤں گی باذن اللہ واحد۔ اب اللہ حافظ۔ اب آپ سے یہی دعا ہے، اور ہمیشہ میں آپ کو سٹوریز بھیجتی رہوں گی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ باذن الواحد الاحد میں آپ کو بہت ساری ٹرو سٹوری بتاؤں گی جو میں ٹرانسلیشن کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر میری اردو میں کوئی ایسا ہے تو آپ مجھے سوری بولتی ہوں آپ کو، اگر کوئی ایسی ویسی غلطی ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں بعد میں بتا دینا، تو میں اس کو کریکٹ کر لوں گی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نیکسٹ سٹوری کے لیے انشاءاللہ آپ اب یہ 2 سٹوریاں جو میں بھیج رہی ہوں پلیز آپ 10,000 تک ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک منتھ میں تقریباً 20 سے 30 سٹوریاں بھیجا کروں گی، ہر ہفتے میں آپ کو 2 سٹوریز بھیجوں گی انشاءاللہ باذن واحد الاحد۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔